السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر مسلم پرسنل لا بورڈ و صدر اجلاس محترم المقام فخر الاسر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بورڈ کے نائب صدور محترم، جنرل سیکریٹری محترم، سیکریٹریز اور اکابرین مسلم پرسنل لا بورڈ، معزز حاضرین اکرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں و بہنوں، عزیزان گرامی، میں مشکور ہوں یہاں کے انتظامیہ کا۔ کسی وجہ سے گاڑی تاخیر سے آئی، لیکن ان نوجوانوں کا بھی مشکور ہوں جو میرے لیے راستہ بنایا، ورنہ اب تک بھی میں اسٹیج تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر تک پوری ٹریفک جام ہے۔ آپ کی آمد کو، آپ کے اتحاد کو، آپ کے یہاں بیٹھنے کو میں سلام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ خطاب سنیں گے، بڑا بصیرت روز خطاب ہوگا، لیکن خطاب میں زور خطابت نہیں ہوگی۔ صدر محترم کے بہت نرم بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے پہلے انتخاب کے وقت کہا تھا یہ رقیق القلب بھی ہیں، نرم دل بھی ہیں، نرم کلام بھی ہے، نرم گفتگو کرنے والے ہیں، بورڈ کی قیادت کے لیے اولو العزم چاہیے۔ میں نے اس وقت کہا یہ بڑے اولو العزم ہیں۔ اگر آپ سیرت طیبہ کے بعد خلافت راشدہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات تھی جو بڑے رقیق القلب، نرم گفتگو والے شخصیت تھے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی یہ سوچا تھا یہ کیسے کریں گے، لیکن جب شریعت اسلامی کو خطرہ پیدا ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے کہا ان کے خلاف میں کوچ کرتا ہوں۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر، بہادر، شجاع خلیفہ، وہ جو ہے وہ بعد میں خلیفہ ثانی بنے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گزارش کی امیر المومنین حالات پر خطر ہے، افواج کوچ کر چکی ہیں، مدینے کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں۔ آپ نے کہا عمر جب تم ادھر تھے تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے کیا تم کمزور ہو گئے ہو؟ یاد رکھو میرے لاش کو کتے مدینے سے کھینچ کے لے جائے، میں زندہ ہوں اور شریعت میں تبدیلی آ جائے یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا عمر سنو، اگر کوئی رسی ایک دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ قبیلہ یا شخص انکار کرے گا میں اسے تلوار کے ذریعے وصول کر کے رہوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہمارے صدر محترم کو، نرم دمے گفتگو، اقبال نے کہا تھا گرم دمے جستجو، رزم ہو کے بزم ہو، پاک دل و پاک باس۔ کیا کیفیت ہوئی؟ حکومت نے کہا ہم لا کے رہیں گے۔ صدر محترم نے پریس کانفرنس میں کہا دستور کے دائرے میں جتنی جد و جہد ہوگی، جتنا احتجاج ہوگا ہم کریں گے اور ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ آپ کو اتفاق ہے؟ آپ صدر صاحب کے ساتھ ہیں؟ کہیے اگر ہو تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ آواز مہاراشٹر تک نہیں جا رہی ہے، دلی تک، ذرا زور سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر۔ صدر محترم اور جنرل سیکریٹری صاحب، آپ لوگوں نے جو تقدو دی، جو جد و جہد کی کوشش کی، اور ہمارے جوائنٹ سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے جو کوششیں کی اور دوسرے اساتذہ ہمارے اکابرین نے جو کوششیں کی، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ حضرت ناسازیہ مزاج کے باوجود جنرل سیکریٹری صاحب مسلسل سفر کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، آپ بھی 5-8 گھنٹے سے 4-5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت وہ قیادت ہے جو اس ملک میں تحفظ شریعت کے لیے ایک امید کی آخری کرن ہے۔ اگر اس کو دغا دی جائے گی، اس کے خلاف اگر آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا رہنا دشوار کر دیا جائے گا۔ آپ عزم کے ساتھ اس ملک پہ رہیں۔ بورڈ کی قیادت ہم کو کسی لیے کہتی ہے، پکارتی ہے، ہر وقت ہم لبیک کہیں گے۔ اگر وقت مانگو وقت دیں گے، دولت مانگو دولت دیں گے۔ اگر ہم کو کہا جائے روڈوں پر آ کر یہ جیسے بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں کہ یہ تیار ہے؟ محترم حاضرین اکرام، وقف کا معاملہ 1-2 منٹ میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا بات کو۔ وقف کے بارے میں بہت سارے بات آپ سنتے رہے، کہیں جاتی رہی اور کہیں جاتی رہے گی۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ مساجد کا ہے، قبرستانوں کا ہے، درگاہوں کا ہے، امام باڑوں کا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ہمارے اداروں کا ہے، مدارس کا ہے، لیکن بہت سال پہلے
آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے وشو ہندو پریشد نے کتاب شائع کی جس میں تقریباً 4000 مساجد اور درگاہیں اور خانقاہیں اور امام باڑے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ منادر توڑ کے بنائے گئے. یہ انہوں نے کہا ایک بہت بڑے مقصد سے کہا اور وہ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے کہ وہ بتا کر وہ 4000 مساجد کو حاصل کر لیا جائے. اور یقین مانیے یہ وقت بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, آپ روک نہیں پائیں گے ان 4000 مساجد کو. آج جو کچھ یو پی کے ایک علاقے میں ہو رہا ہے جو ہے وہاں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے. مسجد مسلمانوں کی کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہوتا ہے, سروے کی اجازت, اپیل دائر بھی سروے کی اجازت دے دی گئی اور پھر جاتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں, مسلمان روکتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے, پھر 3 مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں. اس وقت آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. اور میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں, میری ان سے گزارش ہے سوچ کے دیکھیے جس کے گھر توڑے جا رہے ہیں, جن کو توڑا جا رہا ہے, چاہے وہ عبادت گاہیں ہو, کسی کے رہنے کے مکان ہو, آپ سوچ کے دیکھیے کیا وہ ہندوستانی نہیں ہے؟ وہ رقم ہندوستان کی نہیں تھی؟ ہندوستان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ کسی شخص کو مارا جاتا ہے اور بار بار ٹی وی پہ یہ بتانا کہ یہ غدار ملک کے چلے جاؤ. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تمہارا پہلا سیٹلائٹ جو تم نے بنایا جس کا نام روہنی تھا وہ جو ہے کس نے بنایا, کس کی نگرانی میں بنایا گیا؟ اور وہ سیٹلائٹ وہیکل سب سے پہلے جو ہے مدار کے قریب چھوڑی گئی, کس نے چھوڑا, کس کی نگرانی میں چھوڑا؟ میں بتاؤں آپ کو, آپ سنے تو تعجب کریں گے. ان سے پوچھئے, میرے سامنے لائیے, پہلا ہیلی کاپٹر اس ملک کے ڈیفنس کے لیے کسی نے بنایا تو وہ مسلمان تھا. کون تھا بتاؤں گا آپ کو. عزیزان گرامی, میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک پیچھے تھا. ایک شخص کے ہاتھ میں دیا گیا, DRDO کے ڈائریکٹر بنے, انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو بناتا ہوں. میزائل بنائے, اندرا گاندھی کے دور میں بنایا گیا, اس کو بعد میں ڈیولپ کیا گیا. ایک بہت بڑے پروفیسر وہاں ہیں, میں نے ایک بار ان سے پوچھا, نان مسلم ڈونگری صاحب, میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قادری صاحب میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ ٹیم کوئی کرکٹ کھیلتی ہے, اس کا کیپٹن غائب ہو تو ٹیم کیسے کھیل سکتی ہے. ان کا نام تھا جو APJ عبد الکلام, اس ملک کو لے جانے والا. ایک ویژن دیا. کیا ویژن دیا؟ انڈیا 22-20 کا ویژن دیا. کیا کہا انہوں نے اس ویژن میں؟ نیو ملینیم, اے ویژن آف نیو ملینیم. کیا دیا کہ میرا ملک سب سے طاقتور ہوگا. کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا عبدالحمید جس نے پاکستانیوں کے منہ دانت توڑ دیے, کھٹے کر دیے, کیا مسلمان نہیں تھا؟ میں آپ کو بتاؤں, آسام کے علاقے میں بہت پہلے کی بات ہے کہ چائنا کی فوج گھس کے آ گئی. کون بھگائے؟ فوج پیچھے اڑ گئی, BSF پیچھے اڑ گئی, وہاں کے مہاراج کلیکٹر بھاگ گئے چھوڑ کے, پورے لوگ بھاگ گئے. مسلمانوں نے مسجدوں کے اسپیکر سے اعلان کیا کہ ملک کی دفاع کے لیے نکلو. نکل کے آئے اور تیز پور کے مسلمانوں نے چائنا کی فوج کو بھیج دیا. ہاتھ میں کچھ جو ہتھیار تھا گھروں میں لے کے آئے. کوئی ٹرین فوج نہیں تھی, اللہ نے ان کی مدد کی. چھاگلا چیف منسٹر تھے, ان کو کہنا پڑا کہ تیز پور کے مسلمانوں نے ہندوستان کی لاج رکھ لی. ہم ہر وقت مہاراج لاج رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہماری شریعت میں, ہمارے وقت میں جس کو دستور اجازت دیتا ہے, آرٹیکل 25, 26, 30, میں لا کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں جانتا ہوں, LLM کیا ہوں. میں اس وقت اس کی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا. ہم پڑھے ہیں, ہم جانتے ہیں. آپ اس کے پرخ کیوں آ رہے ہیں ہندوستان کے دستور کے؟ آپ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر نشانہ بنا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے دستور کو بدل کے رکھ دیا جائے. ہم آپ کی نیت کو بھی جانتے ہیں. میں سیکولر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے عزائم کو سمجھیے. یہ ملک کی طاقت ڈائیورسٹی میں ہے. یہ ملک کا اتحاد اسی وقت رہے گا جب امن و سکون کے ساتھ سو رہیں گے. عزیزان گرامی, چھٹی آ گئی ہے, وقت بہت کم ہے, میں جانتا ہوں اکابرین کو سننا ہے. اقبال نے ہمارے آبا اجداد کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی, اشعار کہے تھے, وہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اسی رخ پہ ہم کو جانا پڑے گا. اقبال نے کہا, ہم ہی ایک تھے تیرے مارے کی آراؤں میں, کبھی خشکیوں میں لڑتے, کبھی دریاؤں میں, دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجست تھی جہانداروں کی, ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں, اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی اگر تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیزیں, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آپ کا اتحاد ہوگا. مسالک مشارف کو چھوڑیے, مکاتب کی فکر چھوڑیے, فکر کریے مسلمانوں کے اتحاد کی. تو اس عزم کے ساتھ جیجئے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.